ضعیف شمار کیا۔ اب اس کے بعد ایک اور کتاب ہے فتنہ وضع حدیث، اس میں بھی سیف بن عمر کے بارے میں دیکھیں۔ لکھا ہے کہ سیف بن عمر صفحہ نمبر 105 پر بے شمار گمنام اور مجہول الحال لوگوں سے روایت کرتا ہے، اس کی حدیثیں بہت ضعیف ہیں اور وہ کچھ نہیں ہے متروک ہے، حدیثیں گڑھتا تھا، ساقط المرادیہ ہے، معتبر اور ثقہ لوگوں سے منسوب کر کے من گڑھت احادیث روایت کرتا تھا، اس کی زیادہ حدیثیں منکر ہیں اور وضع اور زندقت کے ساتھ معتمم ہیں۔ میزان الاعتدال وغیرہ میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، وہ میں میزان الاعتدال سے ابھی آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ سیف بن عمر ضعیف، متروک، غیر ثقہ اور زندیق تھا، حدیثیں گڑھا کرتا تھا۔ علامہ سیوطی نے اعمالی فی الاحادیث موضوعہ میں ایک حدیث بطور نمونہ اس سیف بن عمر کی لکھ کر بیان کیا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، اس کے سلسلہ اسناد میں سبھی ضعیف ہیں اور سب سے زیادہ ضعیف خود سیف ہے۔ اچھا، اس کے بعد رجال کی جو سب سے مستند کتاب مانی جاتی ہے میزان الاعتدال، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 348 کے اوپر یاد رہے کہ یہ علامہ ذہبی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور علامہ ذہبی ناسبی علماء میں شمار ہوتے ہیں، اہل بیت کے دشمنوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس نے صفحہ نمبر 348 کے اوپر لکھا ہے سیف بن عمر کے بارے میں، ایک قول کے مطابق اس کا اسم منصوب تمیمی برجمی ہے اور ایک قول کے مطابق سعدی کوفی ہے۔ یہ شخص الفتو اور الجمل نامی کتابوں اور دیگر کتابوں کا مصنف ہے، یہ واقدی کی طرح ہے۔ اس نے حشام بن عروہ، عبید اللہ بن عمر، جابر جیفی اور بہت سے مجہول لوگوں سے روایات نقل کیے ہیں۔ یہ روایات نقل کرنے والا شخص اور عارف ہے۔ مجہول کسے کہا جاتا ہے؟ جس کے بارے میں کوئی عطا پتہ نہیں ہو، اس راوی کو مجہول راوی کہتے ہیں۔ مزید لکھا ہے ذہبی نے کہ عباس نے یحییٰ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ ضعیف ہے، متین نے یحییٰ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ 1% اس سے زیادہ بہتر ہے، 1% اس سے زیادہ بہتر ہے۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ یہ راوی لیث بشی ہے، امام ابو حاتم کہتے ہیں کہ یہ متروک ہے، امام ابن حبان کہتے ہیں کہ اس پر زندیق ہونے کا الزام ہے، ابن عدی کہتے ہیں کہ اس کی نقل کردہ زیادہ تر روایات منکر ہیں۔ مقول بیروتی نے اپنی سند کے ساتھ ابن نمیر کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ سیف ضبی تمیمی ہے، جمی یہ کہتے ہیں کہ یہ بنو تمیم سے تعلق رکھنے والا ایک شخص تھا اور احادیث ایجاد کرتا تھا اور اس پر زندیق ہونے کا الزام ہے۔ اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے اصحاب کو برا کہتے ہیں تو تم ان پر لعنت کرو۔ یہ روایت امام ترمذی نے اپنی سند کے ساتھ نقل کی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے۔ اب آپ بتائیں کہ ایسا شخص جو منکر حدیثیں بیان کرتا ہے، جو ضعیف ہے، جو زندیق ہے، جو متروک ہے، جو حدیثیں جعل کرتا ہے، گڑھتا ہے، اس کی بیان کی ہوئی ایک روایت جو عبداللہ بن سبا کے بارے میں ہے، اس پر کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے، کیسے بھروسہ کیا جا سکتا ہے، جبکہ وہ شخص خود بھی بنو امیہ کا نمک خوار گزرا ہے اور بنو امیہ کا بڑا چمچہ رہا ہے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس نے عبداللہ بن سبا کی کہانی افسانہ گڑھا ہے، جعل کیا ہے اور اسے شیعوں کے گلے تھوپا ہے تاکہ شیعوں کو بدنام کیا جا سکے۔ لہٰذا عبداللہ بن سبا کے افسانے کی کوئی حقیقت، کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ تاریخی حوالے سے نہ علمی حوالے سے۔